برائے تاجیل حجت دوران جل اللہ تعالی فرج الشریف ہدیہ صلوات برائے بلندی درجات جمیع شہداء ملت جعفریہ عادتاً نہیں عبادتاً صلوات الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار برائے قبولیت ادعیہ ہدیہ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی العبدہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل شیعم شفیع الامم صاحب الجود والکرم حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابو القاسم ابو الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر قاسم طوبہ و سکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الثاقب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم من يومين إعاد نطفتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الله الناطق والقرآن الصادق والنور الساطع بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی امیر المؤمنین وارث النبیین کامل الملحدین یاسوب المسلمین نور المجاہدین زین العابدین تاج البقائین اصبر الصابرین افضل القائمین قاتل الناکسین والقاسطین والمارکین فاتح البدر والاحد والخیبر والخندق عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ لسان اللہ ید اللہ الذی قیل فی شانہ النظر الی وجہ علی عبادہ حب علی عبادہ ذکر علی عبادہ۔ ہائے
یا سامعین زیوی سامعین زیوی کار موالیان حیدر کرار عاشقان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز بارگاہ لم یزل لا یزال میں حمد کے چند کلمات کے ذریعے کرنا چاہتا ہوں۔ انڈو پاک کی خطابت اور پوری دنیا میں خطیب جب ممبر پہ آتا ہے تو عربی میں خطبہ پڑھتا ہے۔ اس کی ابتدا میں خدائے لم یزل کی الحمد کی جاتی ہے، بعد از الحمد درود پڑھا جاتا ہے ذات مصطفیٰ پر، پھر ذات امیر المومنین پر، پھر آل محمد پر، پھر برات کی جاتی ہے ان سے جو ان کے دشمن ہیں۔ اس میں سے 50%، 70% یا چلیے 100% ہی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں اسی خطبے کا لب لباب بطور حمد، بطور درود، بطور برات اردو میں بیان کر کے سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حمد ہے اس وحدہ لا شریک خدا کے واسطے جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، بے مثال بھی ہے، بے نظیر بھی ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، نہ جس کی مثل کوئی ہے، نہ جس کی نظیر کوئی ہے، نہ جس کی مثال کوئی ہے۔ وہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ ون اینڈ اونلی ہے۔ وہ ایسا وحدہ لا شریک ہے کہ اس کی وحدانیت کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ حق رکھتے ہیں آپ کہ ہم نے جو دعویٰ کیا اس پر دلیل لیں، اور دلیل میں دے رہا ہوں، یہی مزاجوں سے آشنائی ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی دلیل کو علی کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ بندے آ کے علی کو اللہ بناتے تھے، علی سجدے میں سر رکھ کے اس کی پہچان کراتا تھا۔ وہ آ کے علی کو عہدہ خدائی دیتے تھے۔ علی اس کی اللہ صلی علی محمد، علی اس کی وحدانیت کی سند ہے۔ سبحان ربی العالی و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا تھا۔ اب درود کا حصہ پڑھ دیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پر درود پڑھ کے انسان دنیا میں بھی سرفراز ہوتا ہے، آخرت میں بھی سر بلند ہوتا ہے، اور تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ ملعونہ پر، تاب صبح قیامت لعنت ہو اس شجرہ خبیثہ پر کہ جن کی ولدیتوں کے فیصلے جرگوں میں ہوتے تھے، برابری علی کی کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، فیصلہ پھر بھی نہیں ہوتا تھا۔ آج انہیں زمانہ علی کے مقابلے میں لا رہا ہے۔ غلیظ ترین کردار تاریخ کے زمانے نے آل محمد کے مقابلے میں لائے، چاہے وہ ائمہ معصومین میں سے حسین ہو یا حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہو۔ سلسلہ گفتگو کا میں نے آغاز کر دیا۔ بھئی 26 محرم الحرام ہے نا، در حسنین کے زیر اہتمام علی مسجد میں ذکر ہے علی کا۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ غضبہ مولا سجاد بھی ہو چکا، اور بھی بہت سے مطالب مولا سجاد کی مناسبت سے ہو چکے۔ میں نئی جہت سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن تعارفی جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کسے کہا جاتا ہے علی زین العابدین؟ کسے کہا جاتا ہے علی سید الساجدین؟ شام میں جس کی شجاعت کے چرچے پہنچے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے۔
بھائی بڑے بڑے میدان سے بڑی بڑی حالت میں علی سے بچ کے بھاگے تھے نا. زندہ باد سنتے آئیے گا, سنبھالیے گا. تو علی کی شجاعت کے تذکرے شام میں پہنچے تھے. جس کی شجاعت کے تذکرے شام میں پہنچے اسے علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے. اور جو شام کے دربار میں علی کی شجاعت کو مجسم دکھلا دے اسے سجاد. آباد رہیے. اگلا جملہ سنبھالیے گا. جو سنا کی نوک پہ قرآن پڑھے. خطبہ مولا سجاد سن چکے آپ مجھ سے, لیکن میں نے ایک نیا جملہ دے کے بات کو آگے بڑھانا ہے. جانتے ہیں نا اس خطبے میں مولا سجاد نے یزید کے دربار میں علی پڑھا تھا. جو سنا کی نوک پہ صامت قرآن کی تلاوت کرے اسے حسین کہا جاتا ہے. جو تلواروں کے سائے میں علی علی کرے اسے سجاد. آباد رہیے. اور میں بخل نہیں کر رہا. جو جکڑا ہوا کڑیوں میں ہو, یہ لفظ بدلتا ہوں, آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا. جو تلوار سے فوجوں کو کوفہ تلک بھگائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جو تلوار سے فوج اشقیاء کے سر اڑائے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. اور جو اپنی زنجیروں کو یزید کے گلے میں ڈال کے اسے شام میں دفن کر دے اسے سجاد. اسے علی زین العابدین کہا جاتا ہے. اسے سید الساجدین کہا جاتا ہے. جو تسلسل حسین کو لے کے آگے بڑھا. تسلسل کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ دربار ولید سے, کہ جب ولید کے دربار میں بیعت کا مطالبہ کیا گیا. دیکھیے یزید نے خود کیا تھا, لیکن دربار ولید میں نمائندہ تھا اس کا, اور شام کے دربار میں خود یزید تھا. تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہہ کے انکار کیا کہ انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. کوئی تشریح نہیں کروں گا, صرف امام حسین کے خطبہ پڑھ کے ایک جملہ دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا, کیونکہ مجھے پہنچانا ہے آپ کو کہ تسلسل کو کیسے باقی رکھا. کہا انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ. خمسہ درکار ہے, اس کے لیے کم از کم تشریح کرنے کے لیے میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاؤں گا. ایک جملہ مجھے پہنچانا ہے اور پھر آگے پہنچ جانا ہے. جو میں پہنچانا چاہتا ہوں تسلسل کیا تھا. ادھر ولید نے دربار میں مطالبہ کیا بیعت کا. حسین نے خطبہ پڑھنا شروع کیا, فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ و یزید رجل فاسق شارب الخمور و راکب الفجور و معلن بالفسق و قاتل النفس المحترمہ مثلی لا یبایع مثلا. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. جب حسین ابن علی نے یہ پڑھانا, حسین دربار سے نکلنا چاہتے ہیں. مروان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے ولید سے کہا اگر آج حسین کو جانے دیا پھر حسین تیرے قابو میں نہیں آئے گا. جملے میرے نہیں, اتنا کہنا تھا. حسین نے تمسخر پرے چہرے کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا یبن زرکا, ارے بازاری ماں کے بیٹے. ہاتھ اٹھتے سلامت رہے. جو آ گیا میں نے انتظار کروایا. حسین نے کہا جو مجھے آج قتل کرنے کا ارادہ کرے وہ بھی پلید و نسل ہے, جو کل کرے وہ
وہ پلید و نسل ہے. حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جیسا کون ہے؟ اور حسین جیسا کون ہے؟ حسین جیسا پہلا دکھاؤں، حسین کے بعد سجاد ہے. ہر امام حسین جیسا ہے. کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب اس تسلسل کو مولا سجاد نے برقرار رکھا اور شام کے دربار میں برقرار رکھا. کیسے برقرار رکھا؟ سنت الہیہ کے تحت برقرار رکھا. اب سنت الہیہ کے تحت کیسے رکھا؟ اس مقدمے کو یہی روک رہے ہیں. ایک مقدمہ اور لانا چاہتا ہوں، 2-3 جمع کریں گے اور پھر نتیجہ آپ تلک پہنچانے میں آسانی ہوگی. قرآن کھولیے، سورہ بقرہ، آیت کا ایڈریس 161. ان الذین کفروا، بتحقیق وہ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے. کس حالت میں؟ وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. میرے اللہ مر جو گئے چھوڑ دے. کہ رکو، اولئک علیہم، وہ ہیں لعنت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو. بھیج دی اللہ، ٹھیک ہوگی بات. کا والملائکتی، صرف میری نہیں ملائکہ کی بھی لعنت ہو. میرے اللہ ٹھیک ہو گئی بات. کا نہیں والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہو. تو یہ سنت الہیہ ہے یا نہیں ہے کہ جو کافر ہے اس پہ لعنت کی جائے؟ اور صرف اللہ نہیں ملائکہ بھی کریں، اور صرف ملائکہ نہیں سارے بندے بھی مل کے کریں. یعنی 3 گروہ بنے جو لعنت کر رہے ہیں، اللہ، ملائکہ اور مولائی. والناس اجمعین، سارے کے سارے لوگ جو لعنت کر رہے ہیں. یہ 3 گروہ کچھ اور بھی کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. وہ تین گروہ، اللہ، ملائکہ اور ناس، یہ درود بھی پڑھ رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یہ تینوں لعنت بھی کر رہے ہیں. تو قرآن کا مزاج یہ ہے، درود بھی پڑھنا پڑے گا، لعنت بھی کرنی پڑے گی. اور یہی جملہ عارف زمان حضرت علامہ تقی بہجت علی اللہ مقامہ سے پوچھا گیا کہ درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ہم جیسا کوئی کند فکر ہوتا تو الجھ پڑتا. شرم نہیں آتی؟ درود اور لعنت کو ملا رہے ہو. قبلہ الجھے نہیں. کیا کہا؟ درود افضل ہے یا لعنت افضل ہے؟ کہا لعنت کی مثال ہے تصفیہ کی اور درود کی مثال ہے تحیہ کی. نہیں پہنچی بات؟ دقیق ہے، حل کرنا پڑے گا. تصفیہ کہتے ہیں صفایا کر دینا، تحیہ کہتے ہیں آمادہ کرنا. بھائی اللہ سلامت رکھے، مجھ سے پہلے منتظم ناظم ممبر اعلان کر رہے تھے نا کہ در حسنین والوں نے باہر بھی جو ہے ایک سوگ کی فضا بنائی ہوئی ہے. یہ سوگ کی فضا انہوں نے بنائی، اللہ انہیں سلامت رکھے. سب سے پہلے کیا کیا؟ مقام کو پاک کیا، صاف بھی کیا، پاک بھی کیا. یوں ہی آپ کے گھروں میں ہوتا ہے، کوئی آپ دعوت دے کسی کو، ہمارے گھر میں آئیے گا، تو سب سے پہلے گھر کی صفائی کرتے ہیں، پھر مہمان کو بلاتے ہیں. کہا لعنت ہے صفایا کرنا، درود ہے بلانا. پہلے لعنت کر کے منکروں کو دل سے نکالا جاتا ہے، پھر درود پڑھ
توجہ ہے آپ کی؟ اللہ صلی علی محمد. اگر یہ بلند تھی تو پھر ذرا آہستہ صلوات کی تلاوت فرما لیں آپ. زندہ باد. توجہ ہے نا آپ کی؟ بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں. اور میں دیے گئے ٹائم سے ایکسیڈ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ رات کا بہت وقت ہے, شب بیداری بھی ہے, ماتمی بھی کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں مطالب پورے پیش کرنا چاہتا ہوں, گفتگو جامع کرنا چاہتا ہوں, تاکہ اگلی نشر تک بھی, رہتی ملاقات تک بھی آپ کے مقدر میں جو ہے وہ تو اللہ دے گا, لیکن میرے مقدر میں وہ دعائیں آئیں گی جو آپ دیں گے. تو اب لعنت بھیج کے نکالا جاتا ہے. لعنت کا مطلب ہے گیٹ آؤٹ. درود کا مطلب ہے موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, تو اب اللہ بھی بھیج رہا ہے لعنت, ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں, والناس اجمعین, اور درود بھی پڑھ رہے ہیں. پھر یہ ایک علیحدہ سے ڈیبیٹ ہے کہ اللہ کا درود کیسا ہے, ملائکہ کا کیسا ہے, والناس اجمعین اور لوگوں کا کیسا ہے, اور وہ یقیناً میں آپ کو کسی اشرے میں سنا چکا ہوں. توجہ رکھیے گا, بس آگے بڑھو. اللہ کیا کر رہا ہے؟ لعنت بھیج رہا ہے. ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں. ناس کیا کر رہے ہیں؟ لعنت بھیج رہے ہیں. مولانا نہیں کہہ رہے, قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ درود بھیج رہا ہے. ملائکہ کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. والناس اجمعین کیا کر رہے ہیں؟ درود بھیج رہے ہیں. تو اب زمانہ لعنت کا منکر کیوں ہوا؟ ہاں, زمانہ لعنت کا. اچھا, فاتحہ پڑھنے لگو تو کہتے ہیں نہیں پہنچتی, وہی پلٹ کے کہتے ہیں لعنت پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, زمانہ لعنت کا منکر کیوں ہوا جبکہ لعنت تو حکم قرآنی ہے؟ ان الذین کفروا والذین ماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. کتنی تعداد علی مسجد مجھے دے گا تو میں راضی جاؤں گا, اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے, لیکن جتنی دیں گے میں راضی رہوں گا. اللہ, ملائکہ, ناس اس پر لعنت کرتے ہیں جو کافر تھا اور کافر مرا. اللہ, ملائکہ, بندے درود پڑھتے ہیں آل محمد پہ. زمانہ لعنت کا منکر اس لیے ہوا کہ جتنے لعنت والے تھے وہ درود والے بنا دیے. جب انہیں درود میں ڈالا, لعنت والا بچا ہی کوئی نہیں. جب لعنت والا بچا ہی نہیں تو پھر سارے درود والے ہو گئے. اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز وائرل ہیں کہ جو حسین کے مقابلے میں آیا وہ بھی درود والا بن رہا ہے. چلو اچھا ہوا, ہم تمہارے باقی درود والے بھی دیکھیں گے. ہاں, اسی لیے کہا نا, کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ, کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ. لعنت آپ نے بھیجی, سرور مجھے آیا, ذرا بلند بھیجیے گا. کچھ اب بھی کہتے ہیں حضرت یزید رضی اللہ. بہت سے تلخ حقائق ہے, تو ابھی سے نہ چوک, تیرے دماغ نہیں خون میں خرابی ہے. تو اپنے باپ کا شجرہ پرکھ, علی پہ نہ بھوک. تو یہ لعنت حکم قرآنی کس پہ؟ کافر پہ. اب کافر کیسے ہوتا ہے؟ مسلمات دین کا انکار کفر تک لے جاتا ہے. دربار یزید تھا اور اس نے کہا لا خبر جاء ولا وحی النزل. آنکھوں پہ ضبط رکھیے گا, نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی وحی آئی. لائبت بنو ہاشم بالملک, علی اعوذ باللہ بنو ہاشم نے ڈھونگ رچا رکھا ہے. مولا سجاد نے کیا کہا؟ آنکھوں پہ ضبط, بس نتیجہ دینے کے قریب ہو. مولا سجاد نے کیا کہا؟ مجھے لکڑیوں کے ڈھیر پہ جانے دے حتی اسعد هذه العابد. اب حکم قرآنی کو سجاد نے زندہ رکھنا تھا. مقدمات سارے سمیٹیے گا. اور تاریخ میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ممبر کو ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے.
तारीख उठा के देखिएगा, दो हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने मेंबर को मेंबर नहीं लकड़ियों का ढेर कहा है। एक सज्जाद ने दरबार यजीद में कहा हाज़िहिल आवाज़, ये मेंबर नहीं लकड़ियों का ढेर है। एक जब अली बादशाह को अली का हक मिला, बाकी आपने सुन रखा है, अली मेंबर के उस सीने पे आए जहां नबी बैठा करते थे। मजमा फटी फटी आंखों से अली को देख रहा था। खड़े होके एक बंदे ने कहा या अली, ये आपने क्या किया? आप वहां बैठ के जहां नबी बैठा करते थे। कहा ये तो लकड़ियों का तख्ता है, मैं तो वो हूं जिसके कदम दोष मुस्तफा पे पड़े। मैं तो वो हूं जिसके कदम दोष मुस्तफा पे पड़े थे। कब? जब बुतों को गिराना था। कौन था जिसने गिराया? अली। बड़े बड़े आगे बढ़े थे, या रसूल अल्लाह मैं गिरा दूं। अली ने, नबी ने कहा पीछे हटो। क्यों? इसलिए कि उसने गिराना था जिसने कभी पूजा ना हो। अगर वो आगे बढ़ के गिराते ना, अजब नहीं बुत बोल पड़ते। शर्म नहीं आती? कल तक पूजता था, आज गिराता है। आवाज कोई भी निशान मौला ने कहा मेंबर नहीं है, लकड़ियों का ढेर है। अब कुरानी मिजाज को मौला सज्जाद ने जिंदा करना था। मिसली ला युबायो मिसला को जिंदा करना था। जुमला रुक के कह रहा हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और मैं ज़ामिन हूँ जुमले का। हुसैन ने कहा मिसली ला युबायो मिसला। 7 बनु हाशिम दरबार के बाहर हैं, तलवारें लिए बाहर हैं। सामने यजीद नहीं है, वलीद है। वलीद हो या यजीद, वज़न भी एक है, अमल भी एक है। ठीक है, दोनों ही हकदारे लानत है। लेकिन जो मौला सज्जाद दरबार में गए हैं, 7 मौला बाकिर के अलावा और कोई नहीं है। आंखों पे ज़ब्त रखिएगा, यानी उससे मुश्किल मरहला है। यहाँ तो मरवान व वलीद थे, वहाँ तो दरबार खचाखच भरा हुआ था। तो मिसली ला युबायो मिसला को जिंदा रखना था या नहीं रखना था? कैसे रखा सज्जाद ने जिंदा? जब मिंबर पे आए और मिंबर पे आके पहला जुमला का वैलो का अय्युहल खातिब, तुझ पे अल्लाह की लानत हो। वो किराए का खरीदा हुआ खतीब था और अली की औलाद के खिलाफ बोल रहा था। नतीजा संभालना। मौला ने कहा तुझ पे लानत हो। डर मुझे नहीं लगता, जो अली की विलायत में सीधे पे लग रही है लग जाए। मौला ने कहा तुझ पे लानत हो। शाम के मिंबर से बोला, और शाम के मिंबर पे ये बुनियाद जिसने रखी थी उसका तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। मौला ने कहा तुझ पे लानत हो, यानी फैसला कर दिया। आज तू बोला है, तू भी लानतुल्लाह है। जिसने इस मिंबर पे हमारे खिलाफ बोलने की बुनियाद रखी, वो भी लानतुल्लाह। मिलके अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बस सही है, सही है। मैं मसाइल पे जा रहा हूँ। बस इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़ार, जिन्होंने कुफ्र किया और मर गए इस हालत में कि वो काफिर थे। लानतुल्लाह अलैह, उन पे अल्लाह की भी लानत है, वल मलाइकती, मलाइका की भी लानत है, वन्नास अजमईन, सारे बंदों की लानत है। यजीद से बड़ा काफिर कौन था?
جو کہہ رہا ہے کہ کوئی خبر نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، تو کیا خیال ہے وہ کافر بنا یا نہیں بنا؟ اور جب وہ کافر بنا تو اس پہ لعنت بھیجنا، کل بھی سنت پروردگار تھی، آج بھی سنت پروردگار۔ یزید تیری جد میں لعنت۔ ہاں جی ہاں، بائی برتھ توجہ ہے آپ کی صلوات پڑھے محمد والے محمد کی طرف۔ یہ شجاعت علی زین العابدین ہے جس نے مثلی لا یبایو مثلا کو زندہ رکھا۔ دربار مدینہ کی نسبت زیادہ مشکل تھا، لیکن ولایت پڑھی بھی، ولایت بچائی بھی۔ ملتی رہی اذانیں اور کھڑی رہی علی کی بیٹیاں۔ خطیب کا یہ جملہ پڑھ دینا آسان ہے، الشام الشام الشام، آپ کا برداشت کر لینا آسان ہے۔ پوچھو سجاد سے جو ساری زندگی صرف کہتا نہیں رہا، جب بھی کہتا تھا نا الشام، شام آنکھوں کے سامنے آتی تھی۔ اجرکم علی اللہ، یہی حق ہے گریہ وزاری کا۔ کتنی مشکل تھی شام، اس کا فیصلہ وہ روایت کرے گی۔ جب علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے نا، سجاد مولا سے ایک ملاقات ہے، بھائی بھائی سے مل رہا ہے۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈالے ہوئے تھے، روتے جاتے تھے، جو چھڑواتا تھا چھوڑتے نہیں تھے۔ تاریخ کہتی ہے اچانک سجاد نے علی اکبر کے کان میں کوئی بات کہی، علی اکبر نے سجاد کو چھوڑ دیا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے بات کیا تھی۔ سجاد نے کہا اکبر اکبر تو جوان ہے، سجاد بوڑھا ہو گیا، سجاد کو بیماری کھائے جا رہی ہے۔ اکبر باہر تیروں کا بازار گرم ہے، اکبر باہر تلواروں کا بازار گرم ہے، تبادلہ کر لیتے ہیں۔ اکبر میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، علی اکبر نے چھڑوایا نا سجاد۔ ارے تیروں کے زخم آسان ہیں، تلواروں کے زخم آسان ہیں، برچھیوں کا وار آسان ہے۔ ننگے سر علی کی بیٹیوں کے ساتھ کبھی اس بازار، اجرکم علی اللہ، کبھی اس بازار، کبھی شرابی کا دربار۔ سجاد یہ بڑی مشکل ہے، ہاں عزادارو بڑی مشکل تھی شام۔ رو رو کے کہتا تھا الشام الشام الشام، آ گئی شام عزادارو۔ سجاد کو اتنا رلایا شام نے کہ اگر سجاد کسی قصاب کو دیکھتے تو اس سے پوچھتے تھے ذبح کی شرائط سے آشنا ہے؟ وہ کہتا تھا جی مولا آشنا ہوں۔ کہتے تھے کیا ہے؟ کہتا تھا جانور کو پانی پلاؤ۔ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جانتے ہیں میرے مزاج سے مصائب کے، میں اسی انداز میں رک رک کے پڑھتا ہوں۔ ہاں عزاداروں، اگر کسی عورت کے پاس بچے کو دیکھتے سجاد رو پڑتے، سجاد کو علی اصغر یاد آتا۔
آپ روزے دار ہیں نا ماشاءاللہ، جب روزہ رکھتے ہیں بوقت افطار جب کھانا سامنے آتا ہے، افطاری سامنے آتی ہے، ایک خوشی ہوتی ہے نا، آؤ میں تمہیں ایسا روزے دار دکھاؤں جو دن کو روزہ رکھتا تھا، جب خوراک سامنے آتی تھی روتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، سجاد کے آنسوؤں سے سجاد کی افطاری تر ہو جاتی تھی، دسترخوان تر ہو جاتا تھا، پھر کربلا کا رخ کرتے تھے، ہائے میرا بابا جسے بھوکا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ سلامت رکھے ماتمی عزاداروں کو، ہر ماتمی کی خیر ہو، اللہ تمہارا اہتمام پورا کرے۔ بس وقت مضیق ہے، میں قریب آ رہا ہوں منزل کے۔ عزاداروں اب جواب تمہاری ہائے دے گی۔ علی اکبر کہاں مارے گئے؟ کربلا میں۔ علی اصغر کہاں مارے گئے؟ کربلا میں۔ بھائی مائک کی تھوڑی آواز کھولنا تھا تاکہ میں جی بھر کے سناؤں۔ علی اکبر کربلا میں مارے گئے، علی اصغر کربلا میں مارے گئے۔ کرو سوال، سجاد کہاں مارا گیا؟ آپ کی روتی آنکھیں، آپ کا گریا جواب دے رہے ہیں سجاد مدینے میں مارا گیا۔ میں کہوں گا صرف مدینے میں نہیں مارا گیا، کرتے آنا ماتم کی تیاری، شام کے بازار کے ہر چوک پہ سجاد مارا گیا، شام کی ہر گلی میں سجاد کو مارا گیا۔ سجاد نے پھوپھی کو شرابی کے دربار دیکھا، سجاد مر گیا۔ شرابی کے دربار میں سکینہ کو قریبی میں بھاگا گیا، سجاد مر گیا۔ بابا اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اللہ پرسہ قبول کرے۔ کرتے آنا تیاری، شام کے بازار کے ہر چوک پہ سجاد کو مارا گیا۔ لفظ بدل دوں، سجاد صرف مدینے میں دفن نہیں ہے، سجاد شام کے دربار میں دفن ہے، سجاد کوفہ کے بازار میں دفن ہے۔ اب جواب تمہاری ہائے دے گی، لے لو سانس اطمینان سے، آرام سے۔ جس نے شام دیکھی تھی، اجرکم اللہ، بیوی پرسہ قبول کرے، جس نے پھوپھی کو شرابی کے ساتھ بولتے دیکھا تھا، جس نے سکینہ کو کنیزی میں طلب ہوتے دیکھا تھا، جس نے بابا کا لاشا بے غور و کفن دیکھا تھا، جس نے اکبر کا لاشا دیکھا تھا، اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اجرکم اللہ، اللہ پرسہ قبول کرے۔ ارے اسے زہر دینے کی ضرورت کیا تھی؟ کچھ عرصہ اور جیتا، شام شام کہہ کے مر جاتا، لیکن عزادارو سجاد کو زہر مل گئی۔ اب جو زہر مولا سجاد کو ملی، جس کا جگر پہلے سے ٹکڑا شدہ تھا، اس کے جگر پہ زہر نے اثر کرنا شروع کیا، لیکن ایک غربت کے باوجود بھی پانچویں مولا پاس ہے۔ اللہ جانے کون کون سا وقت سجاد کو یاد آیا ہوگا، آج مجھے زہر ملی، میرا بیٹا پاس ہے، لیکن کربلا کا میدان شبر حسین پہ خنجر چلا رہا تھا، سجاد پاس تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ پرسہ قبول کرے۔ اب اگر تیاری ہے تابوت لانے کی تو بس میں نے ایک منزل اور بڑھانی ہے، آپ جگہ نہ چھوڑنا۔ عزادارو زہر سجاد کو مل گئی، لفظ بدل کے کہوں گا اور کتنا گریا ہو مجھے نہیں پتا، مرا ہوا سجاد پھر مر گیا۔ ہاں بلند کرو نا آواز رکھو، شرمانا کیسا ہے؟ مرا ہوا سجاد پھر مر گیا۔ باجر نے دفن بھی کیا، غسل بھی دیا، جنازہ بھی پڑھایا گیا، لیکن جب غسل دے رہے تھے باجر نے دیکھا سجاد مولا کی پشت پہ نشان ہے، یہ نشان تو خوراک کے تھے جو یتیموں تک
مسکینوں تک پہنچاتے تھے، لیکن گردن میں بھی ایک نشان تھا جو توق شام کے بازار میں پہنایا گیا۔ اجرکم اللہ، اس توق کا نشان آج بھی باقی تھا۔ عزادار و قبر سجاد کی بنائی گئی۔ آج تابوت اٹھا رہے ہو نا، کتنے اٹھانے والے ہیں؟ عزادار و قبر سجاد کی بنائی گئی۔ آخری جملے تاریخ کہتی ہے جب دفن کیا گیا، مولا کی ایک ناکا تھی جو قبر پہ آئی، اپنی ٹکرے مارنا شروع کی اور مر گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کئی حج سجاد نے اس پہ کیے، کبھی اسے تازیانہ نہیں مارا، کبھی اسے تازیانہ نہیں مارا۔ اب ایک نفسیاتی جملہ پہلے سنو، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہوئے ہو، اللہ نہ کرے گھر میں آپ کام کر رہے ہوں اور دوران کام آپ کے ہاتھ سے خون نکلنے لگے نا، بہن کو اور کچھ نہ ملے، گھر میں سارے محرم ہوں گے، اپنے دوپٹے کا پلو اٹھائے گی، بھائی کے لہو پہ باندھے گی۔ اب شرم نہ کرنا، سینہ ماتمی کا پیارا نہ ہو۔ عزاداروں بہنیں بھائی کا لہو نہیں دیکھ سکتی۔ شام کے بازاروں میں جس سجاد نے کبھی ناکا کو تازیانہ نہ مارا، اسے اتنے تازیانے مارے گئے۔ اے سکینہ، بھائی کا لہو کیسے صاف کرے؟ مٹنا نہیں تھا، ہاتھوں میں رسان، ماتم سجاد۔ عزاداروں، یہ جو جنازہ ہے نا، اس کا ہے کہ جس کا جنازہ تابوت